بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمرود کے آگ سے نکلنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک شام کا رخ کیا اور وہی زندگی بسر کرنے لگے۔ ملک شام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واسطہ ایسے لوگوں سے پڑا جو بڑے ہی خوبصورت اور اعلیٰ شان و شوکت والے کپڑے پہن کر کسی جگہ روانہ ہو رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں سے پوچھا کہ تم سب لوگ کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ ہم ایک بادشاہ کے محل میں جا رہے ہیں۔ ان کی بہت ہی خوبصورت لڑکی ہے، وہ ایسی خوبصورت ہے کہ اس جیسی حسین عورت اس دنیا میں کوئی موجود نہیں، لیکن اس کے لیے جو بھی رشتہ آتا ہے وہ اس کو انکار کر دیتی ہے۔ اس شہزادی کا کہنا ہے کہ میں اپنی پسند کے لڑکے سے شادی کروں گی۔ 7 دن سے مسلسل یہ سلسلہ جاری ہے کہ سب لوگ وہاں جاتے ہیں، وہ شہزادی کسی کو پسند نہیں کرتی، سب کو محل سے بھگا دیتی ہے۔ یہ بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ان لوگوں کے ساتھ اس بادشاہ کے محل میں یہ عجیب منظر دیکھنے چلے گئے۔ جب سب لوگ وہاں اس محل کے میدان میں آ کر بیٹھ گئے تو وہ شہزادی اپنی رانیوں کے ساتھ بہت اچھے لباس اور چہرے کو ڈھانپ کر ایک بہت بڑے برتن میں سونے چاندی کے جوہرات لے کر معمول کے مطابق سب لڑکوں کو دیکھنے لگی۔ شہزادی نے دور سے دیکھا کہ آج ان لڑکوں میں سے ایک ایسا لڑکا ہے جس کی پیشانی نور سے چمک رہی تھی۔ شہزادی نے اس لڑکے میں عجیب کشش محسوس کی جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئی اور سونے چاندی سے بھرا ہوا برتن حضرت ابراہیم کی گود میں انڈیل دیا اور واپس جا کر اپنے والد کے ساتھ تخت پر بیٹھ گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ کے سامنے لایا گیا تو بادشاہ نے اپنی لڑکی سے کہا، اے میری بیٹی، تیری پسند بہت ہی اچھی ہے، تو نے نیک اور پرہیزگار لڑکے کو پسند کیا ہے، لیکن یہ لڑکا مجھے مالی لحاظ سے غریب لگتا ہے۔ اس لیے بادشاہ نے لڑکی سے کہا کہ اے میری بیٹی، یہ غریب اور پردیسی لڑکا ہے، اس سے شادی نہ کرو۔ وہاں جو لوگ بادشاہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے بادشاہ کی بیٹی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شادی کرنے کے لیے ہاں کروا دی۔ شادی کا سارا خرچہ بادشاہ نے دونوں طرف سے خود اٹھایا۔ بادشاہ کی لڑکی شادی کا خرچہ سارے ملک میں عام ہو گیا۔ ناظرین گرامی، اس شہزادی کا نام حضرت سارہ علیہ السلام تھا۔ کچھ روایات میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت سارہ اور حضرت اماں ہوا ایسی خواتین تھی جو کہ انتہائی حسین و جمیل تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شادی کو بھی چند ہی دن گزرے تھے کہ آپ علیہ السلام ملک مصر کی طرف ہجرت کر گئے۔ مصر میں اس وقت قبیطیوں کی حکومت تھی اور یاد رہے کہ قبیطیوں کے بادشاہ کو فرعون کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ فرعون خاص اس بادشاہ کا نام تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، جبکہ فرعون کسی بادشاہ کا نام تاریخ میں نہیں رہا۔ فرعون ایک لقب ہے جو کہ قبیطیوں کے تمام بادشاہوں کے لیے بولا جاتا تھا۔ اس وقت عمر بن القیس وہاں کا فرعون بادشاہ تھا۔ سفر پر جاتے ہوئے لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا، اے ابراہیم، اپنی بیوی کو ساتھ لے کر نہ جاؤ۔ مصر کا بادشاہ عورتوں کا بے حد شوقین ہے، وہ عورتوں کو اپنی ہوس کا نشانہ بناتا ہے۔ اس نے خوبصورت لڑکیاں اپنے سامنے پیش کرنے کے لیے آدمی رکھے ہوئے ہیں جو شہر بھر سے لڑکیاں اس کے پاس لے کر آتے ہیں۔ وہ لڑکیوں کے ساتھ اپنی ہوس پوری کر کے ان لڑکیوں کو بے پناہ دولت دیتا ہے۔ جب بھی کوئی نیا مسافر اس عورت کے ساتھ مصر میں داخل ہوتا ہے تو اس مصر کے فرعون کے فوجی اس عورت کو گرفتار کر کے سب سے پہلے بادشاہ کے پاس لے جاتے ہیں اور وہ فرعون اس عورتوں کو کچھ راتیں اپنے پاس رکھتا ہے اور پھر چھوڑ دیتا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ یاد رہے کہ مصر کے تمام بادشاہوں کو فرعون کے لقب سے جانا جاتا تھا۔ لوگوں کی بات کو سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں یہ بات آئی کہ میں تو کافی بوڑھا ہوں اور سارا بے حد حسین و جمیل ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہو۔ اس ڈر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بڑا سا صندوق لیا اور اس میں اپنی بیوی کو بند کر کے اس صندوق کو تالا لگا کر ایک اونٹ کے اوپر رکھ دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام قافلے والوں کے ساتھ شہر پہنچے تو شہر والوں نے صندوق کو کھولنے کی کوشش کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شہر کے لوگوں کو صندوق نہ کھولنے کے لیے کہا اور فرمایا کہ تم اس صندوق کو مت کھولو، اگر تم کو اس کے بدلے سونا چاندی بھی وصول کرنا ہے تو وہ بھی میں دینے کو تیار ہوں۔
جب مصر کے لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سنی تو ان کے دل میں یہ تجسس پیدا ہوا کہ اس صندوق میں ایسی کیا چیز ہے جس کے بدلے میں یہ آدمی ہم کو سونا چاندی بھی دینے کو تیار ہے۔ انہوں نے کہا اب تو ہم اس صندوق کو ضرور کھولیں گے کہ اس میں کیا ہے۔ شہر کے لوگوں نے ضد کرتے ہوئے صندوق کو کھول دیا تو انہوں نے دیکھا کہ ایک حسین و جمیل عورت اس صندوق میں بند کی ہوئی ہے۔ انہوں نے کبھی اتنی حسین و جمیل عورت نہ دیکھی تھی۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ کو لیا اور فرعون بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ جب بادشاہ کی نظر سارہ پر پڑی تو بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دریافت کیا یہ عورت آپ کی کیا لگتی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ میری بیوی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جواب سنتے ہی مصر کے بادشاہ نے کہا کہ تم اپنی بیوی کو مجھے سونپ دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ وہ خود جو فیصلہ کر لے وہ مجھے منظور ہے۔ حضرت سارہ نے کہا کہ میں پناہ مانگتی ہوں اللہ سے۔ بادشاہ حضرت سارہ کے حسن کے بارے میں اپنے درندے صفت فوجوں سے آگاہ ہو چکا تھا اور اس کی نیت جو پہلے ہی خراب تھی اب اس کا ارادہ اور زیادہ برا ہو گیا۔ اب اس نے حکم دیا کہ اس لڑکی کو نہلا دھلا کر لباس فاخرہ پہنا کر میری خلوت گاہ میں لے آؤ۔ بادشاہ ملعون کے حکم کی تعمیل کی گئی۔ جب حضرت سارہ کو تیار کر کے فرعون کی خلوت گاہ میں پہنچا دیا گیا تو آپ وہاں پر اللہ کے حضور عبادت میں مصروف ہو گئیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2213 میں یہ واقعہ تفصیل سے درج ہے۔ چنانچہ فرعون خلوت گاہ پہنچا اور حضرت بی بی سارہ کی عبادت ختم ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ حضرت بی بی سارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ پاک سے یوں دعا کی کہ اے اللہ، اگر میں تجھ پر اور تیرے رسول ابراہیم پر ایمان رکھتی ہوں اور اگر میں نے اپنے شوہر کے سوا اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ہے تو مجھ پر ایک کافر کو مسلط نہ کر۔ روایات میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں سے پردہ ہٹا دو تاکہ وہ اپنی عورت کو دیکھ سکیں۔ بادشاہ مصر اور سارہ جو بات چیت کریں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود دیکھیں اور سن سکے۔ فرعون مصر حضرت سارہ کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتا رہا پر وہ ہر بار ناکام ٹھہرا۔ پھر اس نے سارہ بی بی کے ساتھ زبردستی کرنا چاہی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے زمین پھٹ گئی اور بادشاہ مصر اپنی رانوں تک زمین کے اندر دھنس گیا۔ جب اس کا کوئی بس نہ چلا تو اس نے حضرت بی بی سارہ کو کہا کہ یہ عورت جادوگر ہے۔ حضرت سارہ نے جوابتے ہوئے کہا کہ اے بدقسمت بادشاہ، میں جادوگر نہیں، میرا خاوند حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست ہے اور اللہ غفور و رحیم ہے، سب کچھ دیکھنے والا اور سننے والا ہے اور وہ ظاہر و پوشیدہ کو اچھے طریقے سے جان لیتا ہے۔ میرا خاوند اللہ سے یہ دعا کر رہا ہے کہ تیری بری نیت میری طرف سے ہٹ جائے اور اللہ تعالیٰ اپنے دوست کی دعا کو قبول کر رہا ہے۔ بی بی سارہ کی زبان سے یہ لفظ سن کر مصر کے بادشاہ نے توبہ کی تو اللہ نے اس کو زمین سے باہر نکال دیا۔ جب وہ زمین سے باہر نکل آیا تو پھر اس کی نیت خراب ہوئی تو اس نے حضرت سارہ کو بد نظری سے دیکھا تو اللہ پاک کے حکم سے اس کی نظر جاتی رہی۔ جب وہ آنکھوں سے نبینا ہو گیا تو اس نے حضرت سارہ سے کہا اے بی بی، میرے لیے اللہ سے دعا کرو، میں ہمیشہ کے لیے اس بدکاری کو چھوڑ دوں گا۔ حضرت سارہ نے بادشاہ مصر کے لیے اللہ سے دعا کی اے اللہ، اس زانی شخص کو سیدھا رستہ دکھا دے۔ اللہ پاک نے حضرت بی بی سارہ کی دعا کو قبول کرتے ہوئے اس کی آنکھوں کی بنائی واپس لوٹا دی۔ جب اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں تو اس نے ایک بار پھر حضرت سارہ کی طرف بدکاری کرنے کی کوشش کی تو اس بار اس کا سارا جسم ایک جگہ پر رک گیا۔ اس نے پھر حضرت بی بی سارہ سے دعا کی درخواست کی تو حضرت سارہ نے جواب دیتے ہوئے کہا اے بدقسمت، تو اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا، یہ سب دعا میرے خاوند کر رہے ہیں، اب اس کی ہی مرضی ہے کہ وہ تیرے لیے دعا کرتے ہیں یا نہیں۔ مصر کے بادشاہ نے حکم دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو میرے سامنے لایا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مصر کے بادشاہ کے سامنے لایا گیا۔ ملعون نے حضرت ابراہیم کو کہا اے ابراہیم، میرے لیے دعا کرو، میں بہت ہی بے شرم انسان ہوں، میں نے تیرے ساتھ بہت ہی برا کرنے کی کوشش کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا
سب کچھ میرا خدا کر رہا ہے جو بڑا رحیم اور کریم ہے۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی حسین و جمیل سارہ کے سامنے پیش کر دی اور کہا کہ اے اللہ کی نیک بندی، میں تم کو بی بی ہاجرہ شکرانے کے طور پر بطور ہدیہ پیش کرتا ہوں۔ جو گناہ مجھ سے ہوا ہے تم مجھے اللہ کے واسطے معاف کر دو۔ روایات میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ اور بی بی ہاجرہ کو ساتھ لے کر کنعان کی طرف تشریف لے گیا۔ حضرت سارہ راستے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب گزار ہوا تو وقت بتانے لگی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے سارہ تم بے فکر رہو، اللہ نے میری آنکھوں سے پردے کو دور کر دیا تھا، میں آپ اور مصر کے بادشاہ کی ہر بات کو سن سکتا تھا اور آپ دونوں کو دیکھ رہا تھا، اس لیے تمہیں کسی بات کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ روایات میں ہے کہ اس کے بعد حضرت سارہ نے حضرت ہاجرہ کی شادی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کر دی۔ مصر 10 سال گزر گیا تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سارہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابھی تک اولاد نہ عطا کی تھی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد عطا کرنے کا وعدہ کیا ہوا تھا۔ سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ اے ابراہیم، مجھ کو کوئی امید نظر نہیں آتی، اللہ تعالیٰ مجھ کو اولاد دے گا۔ روایات میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہاجرہ کے ساتھ شادی کے 1 سال بعد ہی اللہ پاک نے حضرت بی بی ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل کو پیدا کیا، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال اور حضرت سارہ کی عمر 90 سال کو پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سارہ کو بھی ایک بیٹے کی نعمت سے نواز دیا جس کا نام اسحاق علیہ السلام رکھا گیا، جن کا ذکر قرآن پاک میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ ہم نے سارہ کو اسحاق کی اور اس کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی۔ سارہ نے کہا کہ اے میرے خدا، میرے گھر بچہ ہو گیا ہے، میں اور میرا شوہر تو بوڑھے ہو چکے ہیں، یہ تو بڑی ہی عجیب بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم اللہ کی قدرت کو تعجب کرتی ہو، اے اہل بیت تم پر اس کی برکتیں اور رحمتیں ہیں۔ روایات میں ہے کہ جب حضرت اسحاق کی ولادت ہوئی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر تقریباً 13 یا 14 سال تھی۔ روایات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان شادیوں کے علاوہ 2 اور شادیوں کا ذکر بھی ملتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 4 بیویاں تھیں۔ محدثین نے لکھا ہے کہ حضرت سارہ کا جب وصال ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تیسری شادی کر لی۔ تیسری بیوی کا نام کنتق تھا۔ اس بیوی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے 6 لڑکوں سے نوازا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نکاح میں ایک اور عورت بھی آئی۔ روایات میں ہے کہ اس عورت کے بدن سے اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 7 بیٹیوں کی خوشی سے مالا مال کیا تھا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیک اعمال کرنے اور برائیوں سے دور رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔